علماء اور سیاست، ڈاکٹر مبارک علی۔ پیش لفظ۔ آج کے سیاسی حالات میں اس کتاب کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ علماء کے سیاسی کردار کا تاریخی جائزہ، ان کی موجودہ سیاسی سرگرمیوں اور ان کے مقاصد کو سمجھنے میں مدد دے گی، کیونکہ اس وقت علماء جس طرح سے سیاست میں داخل ہوئے ہیں، ان کا یہ رول پاکستان کے ابتدائی دلوں میں نہیں تھا۔ 1970 کی دہائی میں جب سے انہیں عرب ملکوں سے امداد ملنی شروع ہوئی ہے، ان کا سیاسی کردار ان کے مذہبی کردار سے زیادہ اہم ہو گیا ہے، بلکہ ان میں سے کچھ تو ایسی جماعتیں ہیں جو محض سیاسی بن کر رہ گئی ہیں، جس کی وجہ سے علماء کا کردار جو اب تک تھا بہت حد تک بدل چکا ہے۔ دین کی تبلیغ یا مذہب کے دفاع کے بجائے اب ان کا مقصد اقتدار پر قبضہ کرنا، اقتدار میں شرکت کرنا ہے۔ اس طرح سے دین کی اہمیت گھٹ کر ثانوی رہ گئی ہے۔ لہٰذا سیاسی اقتدار کی جنگ میں تشدد کا جو عنصر دوسری سیاسی جماعتوں میں ہے، وہ نظر آنے اور شان و شوکت والے طرز رہائش کو اختیار کرنے سے ان کی تشخیص عالموں والی نہیں رہی ہے، بلکہ یہ بھی جاگیرداروں کی صف میں شامل ہو گئے ہیں۔ لیکن پاکستان اور دوسرے مسلم ملکوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس شان و شوکت کی علامتوں کو اختیار کرنے کے باوجود یہ انتخابات میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، کیونکہ لوگ اب بھی سیاست اور مذہب کو علیحدہ سمجھتے ہیں اور علماء کے کردار کو صرف مسئلہ مسائل سمجھنے کی حد تک محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں علماء کی جماعتیں اس لیے مقبولیت حاصل نہیں کر سکیں کیونکہ ایوب خان کے بعد سے ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے اقتدار کے ساتھ رہا ہے، اور جہاں آمریت ناکام ہوئی وہاں علماء بھی آمروں کے ساتھ تعاون کرنے پر غیر مقبول ہوئے۔ ہمارے سیاست دانوں کی بدعنوانیوں اور نااہلی کے باوجود علماء کی جماعتیں نعم البدل کے طور پر اس لیے ابھر کر نہیں آ سکیں کہ ان کے تاریخی کردار کی جو یادیں لوگوں کے ذہن میں ہیں وہ انہیں اس بات سے روکتی ہیں کہ اقتدار ان کے حوالے کیا جائے۔ اس لیے علماء پس منظر میں رہتے ہوئے تو اپنے اثر کو استعمال کر رہے ہیں اور سیاسی جماعتیں ان کے اثر سے ڈر کر ان کے منشور کو اختیار کر رہی ہیں، مگر جہاں تک عوام کا تعلق ہے ان کا ذہن ابھی تک سیکولر ہے۔ اس سیکولر ذہن کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو شک و شبہات ہیں انہیں دور کیا جائے۔ یہ کتاب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ڈاکٹر مبارک علی، ستمبر 1993، لاہور۔